قسم کی۔ فرمایا یوم یاتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، جس دن اللہ رب العالمین کی نشانی ظاہر ہو گئی پھر اس وقت کسی کو بھی اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، سوائے اس شخص کے جو شخص اس نشانی کے ظہور ہونے سے پہلے ایمان لے آیا۔ کہہ دیجئے قل انتظروا انا منتظرون، تم اس چیز کا نشانیوں کا انتظار کر رہے ہو، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی تمہارے منتظر ہیں، تم بھی ہمارے پاس آؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر قیامت کا ذکر بیان فرمایا ہے اور لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ اے لوگو ایمان لے آؤ، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آؤ۔ دنیا کو اللہ رب العالمین نے جس چیز کے لیے پیدا کیا تھا اور تمہیں اس دنیا کے اندر جس چیز کے لیے پیدا کیا تھا اس مقصد کو سمجھو اور اس مقصد کو جانتے ہوئے اس مقصد کے تحت اپنی زندگی گزارو۔ اگر آپ اس زندگی کو اپنی مرضی سے گزارو گے، اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر، تو پھر ان قریب اللہ رب العالمین کی جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جس کے متعلق پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ملتی ہے کہ سورج جو ہے یہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ جس دن یہ مغرب سے طلوع ہو گیا اس وقت پھر کسی کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا، پھر بندہ لاکھ توبائیں کرے، لاکھ بندہ سجدے کرے، لاکھ بندہ اللہ رب العالمین سے معافیہ مانگے، پھر اس کو اس کا ایمان ذرا برابر بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور جس دن دابۃ الارض زمین میں سے ایک جانور نکلے گا اور پھر وہ لوگوں کو بتلائے گا کہ تو کافر ہے یا تو مسلمان ہے، تو جنتی ہے یا تو جہنمی ہے، وہ آ گیا تو پھر اس کے بعد پھر کوئی توبہ نہیں ہوگی۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ یہ جو دو نشانیاں ہیں یہ کے بعد دیگر ہوگی۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک نشانی آئے گی تو اس کے بعد تھوڑا عرصہ ہوگا، تھوڑا ٹائم، یعنی کچھ گھنٹے یا کچھ وقت کے بعد دوسری نشانی کا بھی ظہور ہو جائے گا۔ یعنی یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ تم انتظار کر رہے ہو۔ یہ مشرکین مکہ نے یا یہود و نصارہ نے یہ اعتراض اٹھائے تھے پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام پر کہ ہمارے اوپر کوئی ایسی دلیل واضح لے کر کے آؤ جس کو ہم دیکھ کر کے ہم کہیں کہ ہاں واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، یا واقعی یہ جو شریعت ہے یہ آپ پر نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، تو پھر ہم ایمان لے کر کے آئیں گے۔ جبکہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آپ کو اس طریقے جانتے ہیں جس طریقے سے کی اولادوں کو جانتے ہیں، یعنی بغض، انا اور حسد کی وجہ سے یہ دین اسلام کا انکار کر رہے ہیں کہ ہمارے میں سے نبی کیوں نہیں آیا۔ اور دوسرے مشرکین مکہ اس وجہ سے انکار کر رہے تھے کہ اگر ہم پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کر لیں گے تو پھر تو ہمیں سرداری چھوڑنی پڑے گی، پھر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، پھر ان سے نیچے بیٹھنا پڑے گا، لہذا ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا، اور اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ تم آل ٹال میں جو اپنے ہیلے اور بہانے قائم کر رہے ہو، اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور ان قریب ایسی نشانیاں ظہور ہو جائیں گی جن کا آنا انسانیت کے لیے بڑا مشکل دہ ہے، پھر اس کے بعد نہ توبہ قبول ہوگی نہ معافی قبول ہوگی۔ تو اس سے پہلے اپنے جو اعمال ہے ان کو درست کر لو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لو۔ تو قیامت کا ذکر بیان فرمایا یہ بڑا سخت دن ہے، اس کے متعلق اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ایسا سخت دن جس دن یہ ظہور ہوگی، یہ عظیم حادثہ ہے کہ جس دن یہ ظہور ہو جائے گا، یہ آ جائے گی قیامت، اس دن حالات اور عالم یہ ہوگا کہ دودھ پینے والی جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ کتنا محبت ہوتی ہے ماں کو اپنے بچے سے، اور خصوصاً وہ بچہ جو ماں کی گود کے اندر ہو، ماں کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوا ہو، کتنا محبت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ بھول جائے گا اپنے بچے کو۔ اور ایسی عورتیں جن کے رحم کے اندر حمل ہوگا، جن کے پیٹ کے اندر بچہ ہوگا، وہ اس خوف، اس چیخ، اس ہیبت ناک منظر سے وہ گر جائیں گے، ساکت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر عالم یہ ہوگا کہ سورج سر پر ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے اعمال کی بقدر کوئی ٹخنوں سے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی گوتے کھا رہا ہوگا پسینے کے اندر۔ اور پھر لوگ کہیں گے کہ ہر نبی کے پاس لوگ جائیں گے
آپ اللہ سے یہ دعا کیجئے، اللہ سے یہ ہماری سفارش کیجئے کہ یہ جو اس ہم دلدل میں پھنسے ہوئے اس سے ہم نکل جائیں، جبکہ اس سے آگے والا جو مرحلہ ہوگا جہنم کو وہ اس سے زیادہ سخت و خطرناک ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے، تو یہ بڑا سخت اور خطرناک دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انا اور حد درمی اور بغض کی وجہ سے یا پھر اپنے خواہشات میں آ کر کے اپنی آخرت برباد نہ کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔